مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے عرش اعظم کا سایہ کس کس خوش نصیب کو اللہ کریم عطا فرمائے گا، قسط نمبر 6۔ حضرت سیدنا قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص دنیا میں رمضان شریف کے پورے روزے رکھتا رہا اپنی پوری زندگی میں، جب وہ قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا تو اس کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہوگا۔ ممکن ہے ذہن میں سوال پیدا ہو، بادل کا تعلق آسمان سے ہے اور جب قیامت برپا ہوگی آسمان تو ٹوٹ چکا ہوگا، آسمان نے ہونا، یہ بادل جو ہے ایسا نہیں ہوگا جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ نور کا بادل ہوگا جو اس کے اوپر نور کی رحمت برسا رہا ہوگا۔ حالانکہ لوگوں کی مٹی پلیت ہو رہی ہوگی، محشر کے دن جو سخت ہولناکیاں اور انتہائی شدید ترین گرمی، حرارت، اور بس پوچھنے بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں، بتانے سے جتنا محشر کے دن سختیاں ہیں اتنے تک الفاظ ہیں روایات میں کہ لوگ کہیں گے یا اللہ اسی محشر کی سختی سے ہماری جان چھوڑا، بھلے ہمیں دوزخ میں ڈال دے۔ جملے کو پھر سنیں، اتنا سخت ہے محشر کا دن، میدان محشر، کہ لوگ کہیں گے یا اللہ اس محشر کی گرمی، دھوپ، پیاس سے ہماری جان چھڑا دے، بھلے دوزخ میں ڈال دے،
سرکار نے فرمایا ان بیچاروں کو کیا پتا کہ دوزخ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. ان بیچاروں کو کیا پتا, یہ جو کہہ رہے ہیں کاش کہ اسی میدان محشر کی گرمی سے جان چھوٹ جائے, بھلے دوزخ میں جا کے چھوٹ جائے. فرمایا ان بیچاروں کو علم نہیں ہے کہ دوزخ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ گرم ہے, دوزخ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ. اب اندازہ لگائیں کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو مالک کائنات زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا فرماتا ہے, اور یہ مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھتا ہے. جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے اوپر نور کے بادلوں نے کیا کیا ہوا ہوگا, سایہ کیا ہوا ہوگا, اور اس کو مالک کائنات موتیوں کے محل میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا. اس کا محل موتیوں سے بنا ہوا ہوگا, اور جس کے دروازے کی تعداد جو فرمائی گئی اس محل کے 70 دروازے ہوں گے, اس محل کے 70 دروازے ہوں گے. ہر دروازہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا, ہر دروازہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا. اس حدیث مبارکہ اور روایت سے معلوم ہوا کہ یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کی فضیلت پر ہے. رمضان کا روزہ ہے اسلام میں فرض, پورے سال میں سوائے رمضان کے کوئی روزہ فرض نہیں ہوتا, باقی سب نفل درجے کر. البتہ کسی کا رمضان کا کوئی روزہ رہ گیا, غیر رمضان میں اس کی قضا کرنا فرض ہوتا ہے, لیکن ہے تو رمضان کا نا. یا کسی نے منت مان لی ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گی یا رکھوں گا, تو اب یہ روزے اگر بیٹا ٹھیک ہو جائے تو رکھنا اس پہ واجب بمانا فرض کے درجے میں ہوتے ہیں, واجب بمانا فرض کے درجے. اللہ کی طرف سے جو روزے فرض ہیں وہ فقط رمضان المبارک کے ہیں. تو اصول یہاں کیا دیا ہے, جو اللہ کے فرائض کو اپنا کے آئے گا, کیونکہ فرائض میں سے ایک فرض کی یہاں بات ہے, جو اللہ کی شریعت کے فرائض کو اپنا کے آئے گا اس کے لیے محشر کے دن کوئی سختی نہیں ہوگی, اس کے لیے محشر کے دن کوئی دھوپ کوئی گرمی کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اس کو اللہ کریم اس دن بھی اپنی رحمت کے سائے کو تلے نیچے اور جگہ عطا فرما دے. مسلمانوں کی حالت دیکھیں آپ, یہ تو ہے روایت حدیث. اس زمانے کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں, اگر ہم ظاہری کلمات پہ عمل کرتے ہوئے کلام کریں, روزے کی بات ہوئی ہے تو کتنے فیصد مسلمان روزہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے؟ یہ حقیقت ہے, آپ جانتے ہیں, آپ سب. شاید 100 میں 10 لوگ اس زمانے میں جب سے گرمیوں میں رمضان آیا ہے, تو پتہ بھی تو ایماندار اور منافق کا اسی وقت چلتا ہے نا جب کوئی مشکل آ پڑتی ہے. ہر وقت کھانے کے چکر آسانیاں, یہاں تو پتہ ہی نہیں چلے گا منافق کون ہے اور اصل کون ہے. آسانی میں نہیں پتہ چلتا. آپ قرآن کا مطالعہ کرو, رسول اللہ کی حدیث کا مطالعہ کرو. وہ جو جنگ تبوک انتہائی گرمیوں کے موسم میں شدید ترین غربت کی حالت میں, اسلام پہ اس وقت غربت ہے, اس کو اللہ کریم نے کیا فرمایا, فرمایا اس موقع پہ یہ جنگ اس لیے آئی ہے تاکہ پتہ چلے منافق کون ہے اور پکا مسلمان کون ہے. منافقوں نے وہی کہا جی گرمی بڑی ہے ہم تو نہیں جا سکتے, حالانکہ پہلے ملے جلے ہوئے تھے, نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, روزے بھی رکھ رہے تھے, بظاہری طور پہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, رسول اللہ کے لیکچر بھی سنتے تھے, آپ کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اب پتہ چلے گا مومن کون ہے اور منافق. وہی ہوا جب اعلان ہوا کہ جنگ تبوک کی تیاری کی جائے. جنگ تبوک کی قبلہ پیدل جانا ہو, ہر ایک کے پاس سواری بھی نہ ہو, چند سواریاں ہوں, اور کم و بیش جو مجھے یاد ہے, جو میں نے مدینہ منورہ میں تبوک کے لیے جو کلومیٹر لکھے ہوئے تھے اس کو پڑھا, کم و بیش 700 کلومیٹر مدینہ منورہ سے تبوک کا مقام دور ہے. اور آج تو روڈ بنے ہوئے ہیں, 1400 سال پہلے تو پہاڑوں سے سفر کیا جاتا تھا. شدید گرمیوں کے دن ہیں,
شدید ادھر غربت ہے اسلام پر، ادھر اسلام پر غربت ہے. رسول اللہ کو اس جنگ پہ 3 مرتبہ کہنا پڑا تھا، 3 بار ارشاد فرمایا تھا کہ ابھی بھی سر و سامان کم ہے، کوئی اور ہے جو ہیلپ کرے اسلام کی. پہلے بھی عثمان غنی کھڑے ہوئے، جب دوسری بار فرمایا پھر بھی عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا ابھی بھی مال کم ہے جتنے ہمارے پاس فوج ہے. تیسری بار فرمایا تو کھڑے عثمان بن عفان ہوتے ہیں، تقریباً 1000 گھوڑوں کے قریب اونٹوں اور گھوڑوں کے قریب سامان سے لدے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں نقدی کی صورت میں بھی پیش کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم عثمان غنی کے دیے ہوئے سامان کو یوں الٹ پھلٹ رہے ہیں اور فرماتے ہیں آج کے بعد میرے عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. آج کے بعد میرے عثمان کو کوئی چیز. اس جنگ کے بارے میں فرمایا مشکل وقت میں آئی ہے، شدید گرمیوں میں آئی ہے، فرمایا محبوب اب پتہ چلے گا خالص کون ہے منافق کون ہے. ایسا ہی ہوا، جب اعلان ہوا منافقوں نے کہا جی گرمی بڑی ہے ہم تو نہیں جا سکتے. پھر اللہ کریم نے قرآن میں ذکر فرمایا ان بے ایمانوں کو آپ فرما دیں کہ تبوک جانے میں جتنی بھی گرمی لگے نا جہنم کی گرمی سے زیادہ نہیں. اگر تم اللہ رسول کا حکم نہیں مانو گے اس لیے کہ گرمی بڑی ہے، اس لیے کہ گرمی بڑی ہے، تو پھر سن لو اس سے جہنم کی گرمی کئی گنا زیادہ ہے. جب تم اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، اس گرمی سے ڈرتے ہو بے ایمانو، پھر تو اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا. آج ہماری حالت وہی ہے، 17 گھنٹے کا روزہ ہے جی، 16 گھنٹے کا دن ہے جی، اتنی شدید گرمی ہے. تو ان منافقوں نے بھی تو یہی کچھ کہا تھا. اللہ نے ان کو کیا جواب دیا؟ ان کو فرمائیے اگر تم اللہ رسول کی بات کو نہیں مانو گے، اللہ رسول کے حکم پہ عمل، تو جہنم کی گرمی اس سے بھی سخت ہوگی. مطلب کیا ہے؟ پھر تمہیں جہنم میں پھینکیں گے، پھر تمہیں جہنم میں. اور آج ہمارے ہاں مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جن کا نظریہ یہ بس خیر ہے، غفلت کے شکار، منافقت سے کام لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کا دور تک نام و نشان ہی نہیں ہے. کہنے کو سب کچھ کہتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے بھی لگاتے. میں اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں، پہلے اپنے گھر کو تو بندہ دیکھے، غیروں کی طرف بعد میں چلے. اپنے مسلک میں یہ نعرے لگتے ہیں، محافل میں نہیں لگتے. غلامی رسول میں ان کو موت قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں روزہ رکھنا قبول نہیں، کیونکہ روزہ موت سے زیادہ مشکل ہے نا ان کے نزدیک. یہ ان کے جھوٹ کی عکاسی ہے. غلامی رسول میں ان کو موت قبول ہے، لیکن 5 وقت کی نماز ان کو قبول ہے. غلامی رسول میں ان کو موت قبول ہے، لیکن سرکار کی سنت کے مطابق داڑھی رکھنا ان کو قبول ہے. اب ان سے بندہ پوچھے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے شرعی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے، انسانوں کے حقوق ہیں، حیوانات کے حقوق ہیں، اللہ کریم کے جتنے فرائض واجبات ہیں، ان کو اپنانا مشکل ہے یا موت مشکل ہے؟ مشکل موت ہے. ان کے جھوٹ کی عکاسی ان کی سیرت کرتی ہے. کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں اور کرتے. موت قبول ہے لیکن رسول اللہ کی شریعت پہ چلنا ان کو قبول ہے. سرکار نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ یہ نعرے لگاؤ. کسی حدیث سے آپ ثابت کریں سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ جب محافل سج رہی ہوں تو تم نعرے لگانا، غلامی رسول میں موت بھی. ہزاروں حدیثوں میں یہ موجود ہے. نماز پڑھنا، کیونکہ نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے. جس کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور جو اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کا ذکر قرآن میں کم و بیش سینکڑوں کی تعداد میں، قرآن مجید میں سینکڑوں کی تعداد میں سینکڑوں دفعہ نماز کا حکم آیا. کتنی دفعہ؟ سینکڑوں دفعہ. لیکن اس کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق، غلامی رسول میں موت قبول ہے. یہ اپنی جگہ کھڑا ہے عقیدہ. میرے بھائی، یہ تیری صرف شیطان نے تجھے
ایک جال میں پھنسا رکھا ہے، جیسا کہ کنز العمال شریف کے اندر حدیث ہے، سرور دو جہاں مالک قول مقام علیہ السلام نے فرمایا میری امت پہ ایسا وقت آنے والا ہے، میری امت پہ ایسا نوافل مستحبات مفہوم حدیث بنتا ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے، اور شیطان نے ان کو پکا کیا ہوگا بس تمہاری بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تمہاری بخشش کے لیے اتنا ہی، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کل خانیاں 30 ساتیں نامے 20 ماہانہ 40 برسیاں اور میلے ٹھیلے جہاں میں سب حرام کام کرتے ہیں یہ لوگ، اور میلاد یہ نوافل کے درجے میں انہوں نے انہی کے اندر آنا جانا اپنی نجات کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے، اور شیطان نے ان کو کان سے پکڑا ہوا۔ آپ عاشق رسول ہو کیونکہ آپ تو میلاد میں جاتے ہو، آپ عاشق رسول ہو، آپ تو 12 والے دن جلوس میں جاتے ہو، خدا کی قسم ہے پوری زندگی جلوس میں شرکت نہ کرے بندہ، قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا تو نے جلوس میں شرکت کیوں نہیں کی تھی، ایک نماز زندگی میں چھوڑ دے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا بتا تیرے اوپر نماز فرض تھی کیوں نہیں پڑھ کے آیا، 10,000 روپے زکوٰۃ فرض ہوئی، 5 روپے اس نے زکوٰۃ نہیں دی، باقی ساری ادا کر دی، قیامت کے دن 5 روپے کا جواب دینا پڑے گا۔ اسلام کیا کہہ رہے ہو، ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ وہی سرکار کا فرمان امت پہ زمانہ آنے والا ہے نوافل مستحبات میں ڈوب جائیں گے، شیطان ان کو اپنے شکار میں پنجے میں شکار کر لے گا اور ان کو پکا کر دے گا، تم نے جو کیا ہے بس نجات کے لیے یہی کافی ہے، فرائض واجبات کی ضرورت ہی، حالانکہ حدیث مبارکہ کا ایک باب ہے، مولا کائنات نے کتنی مقدس مثال سمجھائی سرکار سے روایت کرتے ہوئے، فرمایا ایک عورت 9 مہینے حمل کے ساتھ رہی، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مردہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مکمل حمل کی تکالیف بھی اس نے برداشت کی، ولادت کے وقت جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے یہ ماں کے سوا کوئی اس کا احساس نہیں کر سکتا، ہم تو بس لفظوں میں جان سکتے ہیں نا شاید اتنی ہوتی ہوگی، لیکن یہ اسی کو پتہ ہے جس کے جسم سے ہم نکل کے آئے ہیں، جس کے جسم سے ہم 9 ماہ کی تکالیف الگ، دن رات 24 گھنٹے عورت کی جو حالت ہوتی ہے خصوصاً 6 7 مہینے سے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، پھر ولادت کی تکالیف الگ، فرمایا جب بچہ پیدا ہوا تو بولے نا، مولا کائنات نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ اس عورت کو اتنی تکالیف اٹھانے کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ان کا حضور فائدہ کب ہوا ہے؟ بچہ وہی ہے جو مردہ ہے، چلو زندہ ہوتا کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا، بیٹی یا بیٹا جو بھی ہوتا، وہ اولاد ہی مردہ ہے تو فائدہ کیا ہے؟ اب سننا میرے امام نے، پیروں کے پیر نے کیسی مثال دے کے لوگوں کو چوٹ لگائی، فرمایا تمہیں ادھر سمجھ آ رہی ہے نا کہ اس عورت کو اس بچے سے کوئی فائدہ، فرمایا مینوانی اسی طرح رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو نوافل مستحبات پہ عمل کرتا ہے فرائض واجبات کو اپناتا، فرمایا وہ بس اسی عورت کی طرح مشقت اٹھائے جا رہا ہے، جب قیامت کے دن اس مشقت کے فائدے کا وقت آئے گا، اجر و ثواب کا وقت آئے گا، اللہ کریم نوافل مستحبات اپنانے والوں کو، فرائض واجبات چھوڑنے والوں کو فرمائے گا میرے پاس سے تمہارے لیے ایک نیکی بھی نہیں ہے، جاؤ ان کو جہنم میں رسید کر دو۔ فرمایا بتاؤ تمہیں کیا فائدہ ہے؟ پھر نوافل مستحبات اس وقت فائدہ دیتے ہیں جب فرائض واجبات پورے ہوں، جناب فرائض واجبات اگر نہیں سمجھ آئی تو میں آپ کو جمعے سے ہی مثال دے دیتا ہوں، آپ کیا کرنے ہیں یہاں جمعہ کی نماز پڑھنے، کتنی رکعت ہیں جمعہ کی نماز؟ ٹوٹل 14 رکعت، آپ 12 رکعت پڑھ لیں، صرف 2 فرض چھوڑ دیں، جمعہ کے 2 فرض، پہلے والی 4 سنت مؤکدہ بھی پڑھیں، بعد والی 4 سنت مؤکدہ بھی، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ بھی، اس کے بعد 2 نفل بھی، یہی ترتیب ہے مسلم شریف کے اندر جمعہ کی سنتوں کی، یہی ترتیب ہے صحیح مسلم میں۔ لوگ پوچھتے ہیں جی اتنی رکعتیں تو جمعہ کی ہیں ہی نہیں، تو نے مسلم شریف کو پڑھا ہی کب ہے؟ رسول اللہ کی حدیثیں مسلم میں موجود ہیں۔ اب اس نے 14 کی جگہ 12 پڑھی ہیں، اور آپ کے نزدیک اس کی جمعہ کی نماز ہو گئی؟ وہی قانون لاگو ہوا نا، نوافل کے پیچھے ہے اور فرض کو چھوڑ کے چلا گیا، فرض کو، اور اس کے برعکس
ایک بندے نے فقط 2 رکعت نماز جمعہ ادا کی فرض، باقی 12 چھوڑ دی، چھوڑنی نہیں ہے، 12 چھوڑ دی، مثال دے رہا ہوں، تو کیا کہیں گے جمعہ کے فرض ادا ہوئے کہ نہ ہوئے؟ فرض ادا ہو گئے، ہاں سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہو گئے، فرض ادا ہو گئے، سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ میرے بھائیوں غور کرو، اسلام اس چیز کا نام ہے ہم فرائض واجبات سنن مؤکدات پر عمل کریں، حرام مکروہ تحریمی اور اصاعت ان 3 سے بچیں، ان 3 پہ عمل کریں۔ اس زمانہ میں جو بندہ فرض واجب سنت مؤکدہ کو اپناتا ہے، حرام مکروہ تحریمی اور اصاعت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، خدا کی قسم ہے میرے زمانے کی طرف اگر میں نسبت کروں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ وقت کا ولی شخص ہے، لیکن اتنا عمل کرتا ہی کوئی نہیں۔ 3 پہ عمل ہے، 3 کو چھوڑنا ہے، ہم سے یہی نہیں ہوتا۔ آپ کے زمانے میں اگر ولی دیکھنا ہے تو جس میں یہ 6 باتیں پائی جائیں وہ وقت کا ولی ہے، وہ وقت کا کیا ہے؟ لیکن آپ جب ڈھونڈیں گے تو باتیں تو 6 ہیں، لیکن یہاں 6 لاکھ بھی آ جائیں تو بہت کم بندے نظر آئیں گے جو 6 پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ جو 6 پہ کوئی کسی طرف سے مار جائے گا، کوئی کسی طرف سے مر جائے گا، کوئی کسی طرف سے کسی کو کسی کی مجبوری برباد کر رہی ہے، کسی کو کسی کی طرف سے مجبوریاں برباد کر رہی ہے۔ میرے بھائیو یہ زندگی مختصر ہے، نہ کسی کو پتا ہے کہ کب اسرائیل نے آنا ہے، نہ کسی کی جرات ہے کہ اسرائیل کو روک سکے کہ چلو ٹھہر جا یار میں ذرا توبہ کر لوں۔ ہے کسی کی جرات؟ وہ جرات والے چلے گئے جنہوں نے روکا بھی تھا اور روک کے دکھایا بھی تھا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید کی آنکھ نکال کے رکھ دی، فرما جاؤ، نہیں جانا میں نے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پہ آنکھ اٹھائے پہنچ گیا، پتہ کیا کہتا ہے؟ یا ربی، اے میرے رب، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ ارسلتا، یا اللہ تو نے بھیجا ہے، نہیں مجھے، الی عبد، ایسے بندے کی طرف، یرید الموت عبد موصوف ہے، یرید الموت اس کی صفت ہے، ایسے بندے کی طرف مجھے بھیجا ہے لا یرید الموت، جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ دیکھ یا اللہ اس تیرے بندے نے میری آنکھ نکال کے رکھ دی، اللہ کریم نے آنکھ جوڑ دی، فرما جاؤ میرے کلیم کو کہو۔ یہ نہیں فرمایا کلیم کو کہنا یہ کیا کیا ہے، کیونکہ مالک کریم اپنے پیغمبروں کو اپنی بارگاہ میں عزت و وجاہت عطا فرماتا ہے، ان کا ایک رتبہ ہے اللہ کی جناب میں۔ فرما جاؤ میرے کلیم کو کہو، اللہ فرما رہا ہے کتنے سال رہنے کا ارادہ ہے؟ 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال، 10,000 سال، کتنے سال رہنے کا ارادہ ہے؟ یہ بیل ہے آپ کی بارگاہ میں، جتنے سال رہنے کا ارادہ ہے اتنے بالوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ زندگی میں سکون سے رہیں۔ جب پیغام پہنچایا اسرائیل نے، اللہ فرما رہے ہیں اس طرح کر لیں، آپ نہیں جو جانا چاہتے آپ تو پھر اس طرح کر لیں۔ آپ نے اللہ کی جناب میں عرض کی یا اللہ پھر بھی تو موت ہی ہے نا، بھلے میں 10,000 سال، مفہوم حدیث میں نے عرض کیا، پھر بھی کیا ہے؟ ثم الموت، آخر آنی تو کیا ہے؟ یا اللہ بس ٹھیک ہے اس کو اجازت ہے یہ ابھی میری روح قبض کر لے۔ یار عجیب معاملہ ہے، ابھی چند سیکنڈ پہلے وہ آ رہا ہے تو تھپڑ رسید کر کے آنکھ نکال دی ہے، کام ہی نہیں کرنے دیا کہ میں اپنی روح نہیں قبض کرنے دیتا۔ چند ہی سیکنڈ لگے ہوں گے نا آنے جانے میں، کون سا وہاں کوئی ٹائم لگتا ہے؟ یہ اتنا پاورفل فرشتہ ہے، اس وقت ماننے والے میں ایک بندے کی روح قبض کرنی ہے نا، یہاں بھی اس کے سر کھڑا ہے، اسی وقت امریکہ میں ایک بے ایمان کو جہنم رسید کرنا ہے، اس کے سر بھی کھڑا ہے۔ تو اس فرشتے کے لیے کیا مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں لاکھ بندہ ایک ہی سیکنڈ میں اگر مر رہا ہے تو ہر بندے کے سرانے پہنچا ہوا،
اللہ نے اتنی طاقت تو اس فرشتے کو دی ہے جس کو اپنے محبوب کے نور کے فیض سے پیدا فرمایا ہے. اللہ جانے کہ مصطفیٰ کی اپنی طاقتوں کا کیا عالم ہوگا. یہ تو وہ فرشتہ جو سرکار کے نور سے حصہ لے کے پیدا ہوا ہے, سرکار کے نور کی برکت اور فیض سے پیدا ہوا ہے. جب وہ ایک ہی سیکنڈ میں لاکھ مقامات تک پہنچ سکتا ہے, کروڑ مقامات تک پہنچ سکتا ہے, تو جس محبوب کا سارا نور ہے اللہ جانے وہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں نہیں مرنا, تھپڑ رسید کر دیا, ابھی کہا چلو روح قبض کر لے. بندوں کو بتانا مقصود تھا اللہ جن کو پاور دیتا ہے وہ اسرائیل کو بھی روک دیتے ہیں, اللہ جن کو اختیارات دیتا ہے وہ اسرائیل کو بھی روک دیتے ہیں. نبی تمہارے جیسا نہیں ہوتا, یہ بتانا مقصود. یہ تمہارے جیسا نبی ہوتا, اگر کسی کا دعویٰ تو اسرائیل کو روک کے دکھائے. جن کا دعویٰ ہے ان کے تو ویسے ہی ہوش اڑ جاتے ہیں جب وہ آتا ہے. حدیث مبارکہ ہے جب مومن مخلص کے پاس وہ آتا ہے اتنی حسین و جمیل صورت بنا کے لاتا ہے کہ فرمایا جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کہ اللہ بندے کو نیکیوں کے عوض اور کچھ بھی نہ دینا تو جو تیرا حسن ہے نا بندے کو یہی کافی ہے. اور جب آتا ہے نا کسی ایسے ویسے کے پاس, جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسی بھیانک شکلوں میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, فرمایا اللہ اس کو اور کوئی سزا نہ بھی دے تو یہی سزا ہی کافی ہے. تو ان کے تو ہوش ویسے ہی اڑے ہوئے ہوتے ہیں گستاخوں کے, تو کیا اس وقت انہوں نے اس کو روکنا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے روک کے بتا دیا, اور دنیا میں ہر جگہ ہمارا اختیار چلتا ہے. نبی تو وہ ہے جو موت کو بھی روک لیتا, نبی تو وہ ہے جو موت کو بھی روک لیتا ہے. سرکار نے نہیں فرمایا اللہ کے ہر پیغمبر کو اختیار ہوتا ہے جتنے دن چاہے دنیا میں رہے, اور جب وہ چاہے گا تو اسرائیل اس کی روح قبض کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے. یہ سرکار کا فرمان ہی علیہ. اب اندازہ لگائیں ہماری حالت کہاں تک ابتر ہو چکی ہے. ہم فرائض واجبات سنن مؤکدات پر عمل نہیں کرتے, حرام مکروہ تحریمی اسات سے ہم بچتے نہیں ہیں. میرے بھائی مسلمان کا نصاب تو یہی ہے, مسلمان کا نصاب تو یہی ہے. اگر ہم نے یہ کیا تو قبر و آخرت میں سکون ہی سکون ہے. اگر ہم گل چھرے اڑاتے رہے نا اپنی مرضیوں سے, میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی, داڑھی بھی نہیں رکھنی, قرآن بھی نہیں پڑھنا, والدین کے حقوق بھی ادا نہیں کرنے, رمضان کے روزے میں گرمی اور بھوک اور پیاس مجھے ستاتی ہے, تو پھر یاد رکھیں ادھر اتنا مسائل نہیں ہے گرمی بھوک پیاس کے جتنے قبر و آخرت میں ہوں گے. اس کی تو کوئی مثال ہی ہم نہیں پیش کر سکتے. سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں میں سے جناب سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ قدسیہ میں عرض کی, اے اللہ اس بندے کی تیری بارگاہ سے کیا اس بندے کو انعام ملتا ہے جو ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا ہے, جو ہر وقت تیرے ذکر میں. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت, اللہ کی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 13واں پارہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ سن لو اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی عبادت میں تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کا سکون پوشیدہ ہے. اگر چاہتے ہو تمہیں سکون ہو تو اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ, اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ کریم کی یاد میں رہو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ایک بندہ ہے جو ہر وقت تیری یاد میں رہتا ہے, تیرے احکامات کی پاس دھاری کرتا ہے, تیرے احکامات پہ عمل کرتا ہے, جن جن کاموں سے روک دیا ان سے, اس کو تو کیا نعمت عطا فرمائے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں اس کو سب سے پہلی نعمت یہ عطا کروں گا جب قیامت کے دن سوائے میرے عرش اعظم کے کوئی اور سایہ, میں اس اپنے بندے کو عرش اعظم کا سایہ عطا فرماؤں گا. اندازہ لگاؤ یہ زندگی کتنی ہو سکتی ہے دنیا کی. آج کل کا حساب ہی لگا لیں, 100 سال سے اوپر بہت کم لوگ جا رہے ہیں, اکثر جو ہے وہ 70 سے 90 کے درمیان واپسی لوٹ رہے ہیں. یہ ہم نے اکثریت کی ایک بات عرض کی ہے.
100 سال 110 20 30 40 150 سے تو اوپر کوئی نہیں جاتا نا. حد کر دیا ہم نے. 150 سال سے اوپر یہ حد ہے. ویسے 100 سال ہے, ہم جا سکتے. عقل مند کون ہوتا ہے, دانشور کون ہوتا ہے, اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بندہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا لے. ابھی جو ایک بندہ آیا اور آ کے جناب بجلی کی ننگی تاروں کو پکڑ لے, آپ اس کو عقل مند کہیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچایا, تو اس کو ہم بے وقوف احمق کہہ رہے ہیں. حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا, صرف مرا ہی ہے نا, وہ تو ویسے ہی مرنا تھا, وہ تو ویسے ہی, لیکن ہم اس کو بے وقوف کہتے ہیں. اور جو 100 سالہ زندگی میں اللہ کریم کی نافرمانیاں کر کر کے وہ 50,000 سال کا دن, محشر کا دن مراد لیا, ابھی اگلی زندگی باقی ہے, اس میں اپنی تباہی اور بربادی کر رہا ہے, اللہ کی نعمت اور رحمت سے محروم ہو رہا ہے, یہ عقل مند ہے؟ ادھر نہیں ہمیں مثالیں سمجھ آئیں گی, بجلی پہ سمجھ آئے گی. 1000 روپے کے نوٹ کو کوئی بندہ آگ لگا دے, لوگ کہیں گے بے وقوف ہو گئے. بھائی 1000 کا نقصان بھی نقصان ہے, لیکن اللہ رسول کو ناراض کرنے والے جو بندہ کام کرتا ہے, بتائے وہ 1000 کے نقصان سے چھوٹا نقصان کر رہا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے, اور 1000 والے کو احمق کہتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے, 1000 روپے کو آگ لگا دی ہے. شریعت کہتی ہے اتنا بے وقوف یہ نہیں, اگرچہ یہ بھی بے وقوف ہے جتنا بے وقوف تو ہے. کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف چلتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے. اور 100 سالہ زندگی, اس میں 12 سال تک تو ہم ایسے مکلف نہیں ہوتے. 12 سال تک تو شریعت ہمارے اوپر لاگو ہی, 12 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. 88 سال کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو اپنا لو, تو اللہ ہی جانے کہ کیا کہوں میں, کیا مثال دوں. وہ زندگی جس کی آگے کوئی حد ہی نہیں ہے, قبر و آخرت کی زندگی کی کوئی, جب موت ہی ذبح کر دی جائے گی تو حد کیسے بیان کی جائے. اہل محشر کو ندا دے کے سرکار نے فرمایا موت جو ہے مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی. اللہ فرشتے کو حکم دے اس کو ذبح کر رہے, اعلان کر لوگوں سن لو, موت ذبح ہو گئی, اب جو جہنم میں ہے سو جہنم میں ہے, جو جنت میں ہمیشہ جنت میں موجود کرتا رہے. کوئی 88 سالہ زندگی کو اگر اس طرح گزار لیں کہ اللہ اور اس کا رسول, حالانکہ یہ تو میں نے آخری مثال دی ہے, پتہ تو اتنا ہی نہیں ہے, پتہ تو کہ اگلی سانس آئے گی یا پہلے ہی ختم ہو جائیں گے. وہ کتنی پیاری بات میں نے ایک جگہ پڑھی, کسی نے ایک بندے سے کسی نے پوچھا جی اصل عبادت کس دن کی جائے, جس عبادت کو پر مغز عبادت کہا جائے وہ کس دن کی جائے؟ انہوں نے فرمایا مرنے سے 1 دن پہلے, مرنے سے 1 دن. اب سائل نے کہا حضور وہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے کب مرنا ہے؟ فرمایا یہی تو میں نے تجھے سمجھایا. پھر سنو بات سمجھ نہیں آئی مجھے لگتا ہے. سائل نے پوچھا کہ پر مغز عبادت کس دن کی جاتی ہے؟ پر مغز عبادت ہمارے ہاں لوگوں کا نظریہ ہے نا, شب برات آئے نوافل کے ساتھ زندگی رات کو پوری جاگتے رہے, پورے سال کے فرض معاف ہو گئے. ہمارا نظریہ یہ رہ گیا, اور اس نوافل کا تو آپ کو ثواب ہی نہیں ملتا جب تک آپ فرائض کو نہیں اپناتے. چلے جا کے آپ اسی ایک رات کو پورا سمجھ کے پورے سال کے لیے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہ نفلی عبادت ہے, آپ نہ بھی کریں گناہ گار نہیں ہوتے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اس بندے نے یہی کہا حضور کس دن بندہ عبادت کرے جس کو سمجھے کہ واقعی میں نے کوئی عبادت کی ہے. آپ نے فرمایا کہ مرنے سے 1 دن. سائل نے کہا یہ پتہ کیسے چلے گا کہ مرنے سے 1 دن پہلا کون سا دن ہے؟ فرمایا یہی تو میں تجھے سمجھا رہا ہوں, جب پتہ نہیں ہے تو ہر دن ہی عبادت میں لگ جاؤ. جب پتہ نہیں ہے تو ہر دن ہی, ہر حال میں ہی, جب بھی آئے گی اس سے پہلے تو نے عبادت کی ہوگی, جاتے ہی جنت تیرا استقبال کر رہی ہوگی. کاش کہ ہمیں ایسی باتیں بزرگوں کی سمجھ آ جائیں, لیکن ہم غافل لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, دنیا کے چکروں میں اللہ رسول کو ناراض کر بیٹھتے ہیں, دنیا کے سکے کمانے کے لیے اللہ رسول کی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں.
گپے شپے لگانے کے لیے. اوے حد ہو رہی ہے. فلم جیسا گند, گانے بجے جیسا گند, ڈانس جیسا کنجر خانہ اور گند دیکھنے کے لیے ہم اللہ رسول کی نافرمانیاں کر بیٹھتے. ہماری تو حالت یہ ہوگی. ایسا ہے کہ نہیں؟ معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور ادھر کیا ہے؟ یا اللہ جو تیری شریعت کے اوپر عمل کر کے ہے اس کو جزا کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا پہلی جزا ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کو عرش اعظم کا سایہ عطا فرماؤں گا. اور دوسری جزا ہے میں اس بندے کو اپنی پناہ میں رکھوں گا. اور جس کو رب کی پناہ مل جائے اس کو اور کیا ضرورت ہے یار؟ اللہ کی جس کو پناہ, اور وہ بھی کس دن؟ جب ماں کے پاس بندہ جائے گا نا, امی میں مرنے لگا ہوں, ایک نیکی کم ہوتی ہے ورنہ تیرا لخت جگر دوزخ کے کتوں کی غذا بننے والا ہے, دوزخ کے سانپ اور بچھو اس کو کھانے والے ہیں, دوزخ کی گرمی والی آگ اس کو جلانے والی ہے. ماں کہے گی بیٹا میں خود مجبور ہوں, پتہ نہیں وہی ایک نیکی میرے کام آنے والی ہے. اس دن کی بات ہو رہی ہے. بیوی شوہر ایک دوسرے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اولاد والدین کو نہیں دے گی, والدین اولاد کو. قرآن کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے, یہ میں گھر سے نہیں بیان کر رہا. اس دن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو ہماری باتیں مان کے آئے گا اس کو عرش اعظم کا سایہ بھی عطا کریں گے. اپنے اس بندے یا بندی کو ہم مکمل طور پہ اپنی پناہ میں بھی رکھیں گے, مکمل طور پہ اپنی پناہ میں بھی. تو عقل مند دانشور وہی ہے. چند روزہ زندگی ہے, کوئی نہیں پتا کس وقت جناب عزرائیل علیہ السلام آ جائیں جو اپنی زندگی کو اپنے پاک محبوب کی شریعت کے مطابق بسر کر لے. یہ باقی سب چکر ہیں دنیا کے, ان چکروں میں جو پڑ گیا وہ بیچارہ نکل نہیں سکتا. خدا رہا ان چکروں کو چھوڑ دیں, ان کو ذبح کر دیں. ان سب چکروں کو خیر بات کہتے ہوئے کہیں جی میں تو غلام مصطفیٰ ہوں, میں تو غلام زبانی کلامی نہیں, پکا غلام مصطفیٰ ہوں. اور جو کسی کا غلام ہو جاتا ہے وہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر پھر شب و روز گزارتا نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے میرے آقا کی مرضی کہاں ہے, میرے آقا کی مرضی, پھر وہ اپنے آقا کی مرضی تلاش کرتا ہے. تو آقا کی مرضی تلاش کرنے کے لیے پھر آقا کے ورثاء کی بارگاہ میں آ جاؤ, آقا کے نائبین کی بارگاہ میں آ جاؤ. میں نے یہ کام کرنا ہے. محبوب دو عالم کی شریعت کس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ پھر علماء کی بارگاہ میں آنا ہوگا. جب تک پتہ نہیں ہے ہم تو کر کیسے سکتے ہیں؟ امام غزالی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بھی عبادت آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جو ضروری مسائل ہیں اس عبادت کی طرف نسبت کریں تو ان ضروری مسائل کا علم سیکھنا شرط کا درجہ رکھتا ہے. ابھی ہم کہیں میں عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں, میرے تمام مقتدی عصر کی نیت کر لینا, کیا خیال ہے ہو جائے گی؟ کیوں؟ پاک بھی ہیں, طہارت بھی ہے, کپڑے بھی ہیں, جگہ بھی پاک ہے, نیت بھی ہے, طریقہ بھی پورا نماز والا ہے, استقبال قبلہ بھی ہے کون سی چیز نہیں؟ کیونکہ 6 شرائط میں 5 موجود ہیں. نماز کی 6 شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ وقت موجود ہے. آپ کو سمجھ آئی کہ نماز اثر ادا نہیں ہوگی. تو امام غزالی بھی تو یہی فرما رہے ہیں جو بھی کام جس شعبے میں تو نے داخل ہونا ہے پہلے سرکار کے ورثاء کی بارگاہ میں تجھے آنا ہوگا, سرکار کے نائبین کی بارگاہ میں دستک دینی ہوگی. میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے شریعت کی رہنمائی کیا ہے؟ کیونکہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں, ہم نے تو ہر حال میں اپنے آقا کریم کی سیرت اور آقا کریم کی شریعت کو اپنانا ہے, تبھی تو اللہ راضی ہوگا. سرکار کے بغیر اللہ کسی سے راضی نہیں ہوتا. جو کہنا مجھے سرکار کی شریعت سنت اور آپ کے طریقے کی حاجت نہیں, وہ زندیق ہے, وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. قرآن کہہ رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ تک پہنچنا تو رسول کی بارگاہ میں آؤ, اللہ تک پہنچنا تو رسول اللہ کی بارگاہ قدسیہ میں آؤ. سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا کعب رضی اللہ عنہ سرکار کے مقدس صحابی اور سابقہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے عالم دین. یہ وہ مقدس صحابی ہے
جن کے لیے سرکار نے فرمایا اہل کتاب میں سے جو ہمارے اوپر ایمان لے اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے، ایک پہلے اپنے نبی کی شریعت پہ چلنے کا، ایک پھر میری شریعت کو اپنانے کا، اللہ 2 اجر دیتا ہے۔ یہ 2 اجروں والا صحابی ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام جس بندے نے نیکی کا حکم دیا، جس مسلمان نے دوسرے مسلمانوں کو نیکی کا اور برائی سے روکا، اے موسیٰ علیہ السلام تو میں اس بندے کو اپنی محبت عطا فرما دوں گا۔ اللہ کی محبت لینے کا ذریعہ جو دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے اور برے کاموں سے روکے، فرمایا اے موسیٰ میں اس کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیتا ہوں، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیتا ہوں، اور قبر و آخرت میں، یہ تو دنیا میں، اور قبر و آخرت میں اے موسیٰ علیہ السلام ہماری رحمت ہر وقت اس بندے کے ساتھ ہوگی۔ یہ کس مسلمان کی بات ہو رہی ہے؟ جن کو حدیث سمجھ آئی ہو، جو نیکی کا، اور بولو تو صحیح، ہر کوئی قسم اٹھا رکھی ہے، جو نیکی کا اور برے کاموں سے، کتنی عظیم عبادت ہے نیکی کا حکم کرنا، برے کاموں سے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کسی کو کیا روکیں گے، ہم تو اپنے آپ کو نہیں روک سکے۔ دیکھ لیں آپ، جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اس نے اپنے آپ کو نیکی کی دعوت پیش کی ہے، برائی سے روکا۔ جو بندہ روزے نہیں رکھ رہا اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دی ہے، برائی سے روکا ہے۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس نے اپنے آپ کو کیا نیکی کی دعوت دی ہے۔ اور بھائی یہاں تو ہے جو آپ سمر جائے دوسروں کو سنوارے، اس کا یہ صلہ ہے، اور ہم اس حد تک گزر گئے ہم اپنے آپ کو نہیں سنوار سکے۔ سوچیں، غور کریں، اپنے آپ سے باہر آ جائیں۔ ہم تو اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکے، ہمارے سامنے ہماری بیوی، ہمارے سامنے ہماری موجودگی میں ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے اہل و عیال اللہ رسول کی نافرمانی والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم بھی ساتھ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہے اس طرح کہ نہیں ہے؟ یار کیا منہ دکھائیں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں، جس نے ہمارے اوپر ایسی حالت پہ شریعت کے احکامات، نیکی کا حکم دینا، برائی کو روکنا فرض کر رکھا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج آ کے بات کی جائے، یار کیا کرے، مجبوری ہیں، بچے ناراض ہوتے ہیں، یہ عجیب مجبوری ہے، بچے ناراض ہوتے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے بچے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، یار بچے ناراض ہوتے ہیں، کیا کریں؟ بچی کی پہلی دفعہ شادی ہے تو آپ کتنی دفعہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جملے ہوتے ہیں، یار پہلی دفعہ تو ہمارے گھر میں خوشی آئی ہے، ان کو سنو، یہ کہتے ہیں گناہوں کا کام ہی نہ کرو۔ اور خوشی کا یہ رتبہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی لعنت والے کام کرے۔ خوشی اس لیے نصیب ہوتی ہے مسلمان کو کہ اللہ کے غضب کو دعوت دے۔ یہ جملے ہوتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے، او یار پہلی بار گھر میں خوشی ہو رہی، کون سی کو ہر روز شادی ہونی ہوتی ہے؟ کون سی کو ہر روز؟ جتنی نافرمانیاں ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر شادی کے فنکشن پہ ہوتی ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ؟ گھر والے سربراہ نے روکا؟ قیامت کے دن پھر جب پوچھا جائے گا کیوں نہیں روکا تھا، تو ابھی سے سوچ لیں کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ میری بیٹی ناراض ہوتی تھی۔ اللہ کے پاس ایسے فرشتے ہیں جن کے پاس لوہے کے وہ گرز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دورہ بخاری کی کلاس پڑھ چکی ہے حدیث، فرمایا اگر گرز کو مارا نہ جائے فقط پہاڑ پہ یوں، فرمایا پہاڑ پانی ہو کے بہ جائے گا۔ جب کہے گا نا بیٹی ناراض ہوتی تھی، اوپر سے وہ بھی کھڑے ہیں جن کے پاس ایسے گرز ہیں،
جو پہاڑ پہ رکھو پانی کی طرح بہ جائے تو میرے اور آپ جیسا کمزور بندہ اس کو کب برداشت کرے گا؟ ابھی انہوں نے رکھا ہے، اور جو فرشتے کی طاقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب اللہ فرمائے گا لگائے اس کو ایک گرز بے ایمان کیا بھونکتا ہے، کیا جواب ہوگا اس وقت؟ اس کو گرز مارتے مارتے جہنم رسید کر دو. میری بارگاہ میں آیا ہے اور کام یہ کر کے آیا کہ بچے ناراض ہوتے تھے. آج یہ جملے کہنا بڑا آسان ہے، قیامت کے دن بھائیوں ان کا جواب دینا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. دیکھو نا، بچے ناراض ہوتے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی کر ڈالی، بچے ناراض ہوتے ہیں. ابو ہریرہ سے پوچھ، جناب سیدنا جو سرکار کا بڑا قریبی شاگرد ہے، بخاری میں ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں، میں آپ سے بڑی کثیر حدیثیں سنتا ہوں، لیکن انسا ہوں، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. سرکار کا بڑا قریبی شاگرد خاص، یہ صفا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اصحاب صفا میں آپ بھی شامل ہیں، جو ہر وقت رسول اللہ سے دین ہی سیکھتے رہتے تھے. اور روضہ رسول کی پچھلی دیوار کی جانب جہاں سے سلام کرتے ہیں اس کی پچھلی دیوار کی جانب ایک جگہ تھوڑی سی بلند بنی ہوئی، تقریباً کوئی 1 فٹ کے برابر اونچی ہے. اب وہ لوگوں نے تو سمجھا جہاں تک یہ اونچائی ہے شاید یہی اصحاب صفا کا چبوترا ہے. ایسی بات نہیں ہے، صحابہ کو لینے لگا کے نہیں بیٹھتے تھے کہ اس کے ادھر نہیں بیٹھنا، یہ بس نشانی کے طور پہ اتنی جگہ ہے. اس کے ارد گرد بھی جگہ اصحاب صفا ہی کی ہے، اس کے ارد گرد بھی جگہ اصحاب صفا ہی کی ہے. وہاں تو مر جی کے کوئی 40 سے 45 آدمی بڑی مشکل سے بیٹھتا ہے جو جگہ انہوں نے بنائی ہے. تو صحابہ تو سینکڑوں میں سامنے بیٹھ کے دین سیکھا کرتے تھے. یہ صرف علامت کے طور پہ رکھا ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے اوپر بیٹھیں گے تو اصحاب صفا کا چبوترا ہے اور نیچے 10 انچ دور ہے تو اصحاب صفا کا چبوترا نہیں ہے. بھائی وہ بھی اصحاب صفا کا کیا ہے؟ چبوترا ہے. اور جتنا مزے وہاں آپ کو ملتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سارا دن بیٹھے رہیں. وہاں تو آپ نے نفل پڑھے پیچھے لائن لگی ہوئی، یار 12 مہینے بھی پڑھنے. حالانکہ بات ایک ہی ہے، لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا، لوگوں کو علم نہیں ہوتا. کھڑے ہیں وہیں گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہیں گے، وہاں جگہ نہیں ملے گی چپ کر کے چلے جائیں گے. علم نہیں ہے نا، وہی گھنٹہ ادھر نوافل پڑھ لیتا، یہ بھی وہی چبوترا. سرکار نے فرمایا چادر پھیلاؤ. سرور دو جہاں نے بس مبارک ہاتھوں کو یوں کیا، چادر میں ڈال دیا. ابو ہریرہ لگا اپنے سینے سے. آپ پوچھو ابو ہریرہ سے اب کیا حالت ہے؟ عرض کی اللہ کی قسم ہے جب سے چادر سینے سے لگائی ہے جو بات آپ سے سنی ہے مرتے دم تک بھولا نہیں. مرتے دم تک ایسا خاص شاگرد جس کو خاص فیض عطا فرمایا پورے صحابہ میں میرے ناقص علم کے مطابق اگر اس انداز میں قوت حافظہ کسی کو ملی ہے تو وہ سیدنا ابو ہریرہ ہی ہے. آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے آپ کو دھوپ پہ باندھا ہوا ہے. اولاد ناراض ہوتی ہے، جملے یاد ہے نا، اس لیے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. اولاد ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہو جائے خیر ہے. اولاد ناراض ہوتی ہے اس لیے ہم نے رسول اللہ کو ناراض کر دیا ہے، تبھی تو اتنے گناہ کرتے ہیں ہم. اولاد جو ناراض ہوتی ہے، ابو ہریرہ کی ماں نے اپنے آپ کو کہاں باندھا ہوا ہے؟ ابو ہریرہ آئے تو پوچھا اماں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگی یہ جس مقدس ہستی کے پاس تو جاتا ہے اس نے تو اپنی زبان سے کلمات ادا کہے، ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے. جب تک ان کی شریعت پہ چلنا، جب تک ان کے طریقے پہ چلنا، جب تک ان کے دیے اصولوں پہ چلنا، جب تک ان کی نسبت کو تو نہیں چھوڑے گا، میں یہیں بیٹھی رہوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی حتیٰ کہ مر جاؤں گی. ایک جانب ماں آ گئی ہے، دوسری جانب مصطفیٰ کریم کی شریعت آ گئی ہے. اب ابو ہریرہ کیونکہ سرکار کا ہی شاگرد ہے، والدین کے حقوق کو اتم جانتا ہے، تڑپ گئے اب میں کیا کروں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اولاد ناراض ہوتی ہے اگر ہم اللہ رسول کو راضی کرتے ہیں. تو بہت سارے فنکشن میں اولاد کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں، ان کو سمجھا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں. اولاد ناراض ہوتی ہے، اللہ رسول کو ناراض کر دیا، اولاد نہ ناراض ہو. پوچھ ابو ہریرہ سے
جب ماں نے یہی جملے بولے میں مر جاؤں گی، صرف ناراض بھی نہیں ہوتی، میں بھوکی پیاسی دھوپ پہ تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی، ورنہ رسول اللہ کی شریعت چھوڑ دے، ان کو ناراض کر دے۔ ابو ہریرہ دوڑے دوڑے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ امی نے بڑی سخت شرط رکھ دی ہے، وہ کہتی ہے یا ان کی شریعت پہ چلنا چھوڑ دے یا تیری ماں پھر مر جائے گی۔ سرکار نے فرمایا امی کو جا کے کہہ دے تو نے مرنا ہے تو مر جا، رسول اللہ کی شریعت کے خلاف چلنے کی اجازت نہیں ملتی۔ ہم کس طرز عمل پہ زندگی گزار؟ انہوں نے جا کے کہا امی رسول اللہ نے فرما دیا، چلو سرکار نے تو شریعت کا پیغام دیا نا، اے ابو ہریرہ تیرے عشق رسول پہ قربان جاؤں۔ ماں جیسی ہستی کو جا کے کہہ دیا امی مرنا ہے تو مر جا، تیری یہ شرط پوری نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے خلاف ہم نہیں کر سکتا۔ اس بیچاری نے کیا مرنا تھا، رسے کھولے وہ گھر کو چلی، رسے کھول کے جب دیکھا نا اب تو مرنا ہی پڑے گا، وہ دوڑی گھر کو چلی گئی، کہنے لگی بس ٹھیک۔ ہماری حالت بھی تو وہی ہے، کسی کی بیٹی ناراض ہوتی ہے اگر وہ گناہ چھوڑتا ہے، کسی کا بیٹا ناراض ہوتا ہے اگر وہ گناہوں والے کام نہیں کرتا، کسی کی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے اگر وہ گناہوں والے کام نہیں کرتا، کسی کے محلے والے ناراض ہیں اگر وہ حرام کام نہیں کرتا، کسی کے دوست آئے ہوئے ناراض ہیں۔ اور بھائیوں کب تک ان لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں رہو گے؟ یہ تو وہ مخلوق ہے جو اپنے رب سے راضی نہیں ہو سکی، جو اپنے رب کی رضا پہ راضی نہیں رہتی، جو اللہ کی شان میں بھونکتے رہتے ہیں، ہم ان کو کیسے راضی کریں؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ آج شادی ہوئی، پہلی رات میں دولہا کا انتقال ہو گیا، گھر میں کیا جملے ہوں گے؟ ہمارے ساتھ اللہ نے بڑی زیادتی کی ہے، ہوں گے جملے کہ نہیں؟ بوڑھا شخص گھر میں بیٹھا، نوجوان کو موت آ گئی، کیا کہیں گے؟ اللہ نے ناانصافی کی، استغفر اللہ العظیم، جس کو جانا چاہیے تھا اس کو چھوڑ دیا ہے، جس کا بھی موسم ہی نہیں تھا اس کو لے گیا۔ ہوتے ہیں جملے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ ان بندوں کو کس نے اختیار دیا؟ اللہ کو کہنا زیادتی کی ہے، کفر ہے کہ نہیں؟ اللہ کی طرف نسبت کرنا ظلم کیا ہے، اور جس کے بنائے ہوئے بندے نہیں ظلم کرتے، انبیاء کا گروہ میں نے مراد لیا، جس کی مخلوق ظلم سے پاک ہے، جس کے پیدا کیے ہوئے زیادتیوں سے پاک ہے، جس کے پیدا کیے ہوئے گناہوں سے منزہ ہے۔ اے انسان کبھی سوچا ہے ان کے خالق کو کہہ رہا ہے کہ اس نے زیادتی اور ظلم کیا ہے؟ کیا ہوا؟ ایمان برباد ہو گئے، اس کو خبر ہی نہیں۔ یہ ابھی عاشق رسول کھڑا ہے اپنے ذوم میں، یہ عاشق رسول ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایمان سے خارج ہو کے کفر میں جا پہنچا ہے۔ جو اللہ کو ظالم کہے وہ مسلمان ہے؟ قرآن کی آیت کو اس نے ٹھکرا دیا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ کسی پر دھاگے برابر، رتی برابر بھی اللہ کسی کے پر ظلم اور زیادتی، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمائیے لوگ خود میری نافرمانیاں کر کے اپنے جانوں اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اولاد ناراض ہوتی ہے اس لیے فلاں گناہ کرنا پڑا، میں تو راضی نہیں تھا اس گناہ پہ، میں تو اس طرح کے کنجر خانے کو پسند ہی نہیں کرتا، لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں، میری اولاد ناراض ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ابا جی پہلی مرتبہ تو گھر میں شادی ہو رہی۔ یہ ابو ہریرہ والی بات ذہن میں رکھنا، جب ماں کو مرنے کا حکم مل گیا، اللہ رسول کی نافرمانی کی اجازت ہے نہیں ملی، ماں جیسا مقدس رشتہ، تو اولاد یا بیوی یا محلے والے رشتہ دار کون ہوتے ہیں ایسے کام کروانے والے کہ اللہ رسول ناراض ہو جائیں؟ اللہ رسول کیا ہو جائیں؟ ناراض ہو جائیں۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، زندگی انتہائی مختصر ہے، ان زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آج کے درس میں آخری فرمان عالی شان، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر موت کا وقت آ جائے، کس چیز کا وقت آ جائے؟
حالانکہ وہ شخص اس وقت قرآن و حدیث کے علوم سیکھ رہا تھا، ابھی مکمل طالب علم تھا قرآن و حدیث کے علم کا۔ کس علم کی بات کی سرکار نے؟ قرآن و حدیث کے علم کی۔ سیکھ رہا تھا حتیٰ کہ اس کو کیا آ گئی؟ فرمایا قیامت کے دن اس بندہ طالب علم سے شریعہ اور انبیاء کے مابین صرف ایک درجے کا فرق رہے گا۔ کتنے درجوں کا فرق؟ ایک درجے کا فرق۔ اب اس حدیث کو دیکھیں، فضائل اور کمالات کی دنیا میں کہاں تک ہے دین سیکھنے والوں کی غرض، اور اپنے معاشرے کی طرف نسبت کریں، اپنی طرف نسبت کریں، اپنے گھر والوں کی طرف نسبت کریں، ہم دین کتنا سیکھ رہے۔ بات کوئی ہے کہ نہیں؟ باقی سارے علوم و فنون کے لیے اولاد پہ سختیاں ہیں۔ بچہ سکول نہ جائے ڈانٹا جاتا ہے، بیٹی سکول نہ جائے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، گفتگو کی جاتی ہے، کالج نہ جائے گفتگو ہوتی ہے، نماز نہ پڑھے تو کبھی گفتگو ہوئی ہے، روزہ نہ رکھے، کوئی نہیں ابھی تو بچی ہے۔ شریعت کو نہیں پتا تھا جب کوئی بالغ ہو جائے تو وہ بچی ہوتی ہے۔ جس شریعت نے فرض کیے ہیں روزے، اللہ رسول کا حکم ہے، بالغ پہ روزہ فرض ہے۔ ہماری عقلیں زیادہ کوئی نہیں، ابھی تو یہ چھوٹی عمر کی ہے، ابھی تو اس کی عمر ہی کتنی ہے۔ روزہ نہ رکھے گھر والے کچھ نہیں کہیں گے، نماز نہ پڑھے گھر والے، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھے، کیا کہنا ہے؟ جب آپ ہی ساتھ لگا ہوا روکے گا کس منہ سے؟ کچھ نہیں کہیں گے۔ الغرض اللہ رسول کی نافرمانیاں گھر والے کرتے رہیں، یہ گنگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، اور اگر دنیاوی دولت کے کمانے والے کاموں میں کسی کام میں خلل آ جائے، ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کی زبان بھی ہے، یہ بولتے بھی ہیں، یہ ڈانٹتے بھی ہیں۔ اور خدا کا خوف کرو، دنیا کی خاطر ڈانٹتے ہو، اللہ رسول کو ناراض کریں چپ رہتے ہو، قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اگر ہر باپ یہ ذمہ داری اپنے آپ پہ ڈال دے، میں نے اپنے گھر انشاءاللہ وہی کام ہونے دینا جو میرے محبوب کی شریعت میں اجازت والا ہوگا، معاشرہ سنورے گا کہ نہیں سنورے؟ کیونکہ انفرادیت سے ہی اجتماعیت، اور جب انفرادیت اجتماعیت کی صورت میں تبدیل ہوتی ہے وہی معاشرہ بن جاتا ہے۔ وہی کیا بنتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے۔ ہمیں آ کے لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس پڑھتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ آپ کے پاس کورس کرنے والی ہے، نماز نہیں پڑھتی، والدین آتے ہیں۔ میں آگے سے کہتا ہوں ہمارے پاس وہ ایک نماز کا وقت بھی نہیں آتا، کوئی گھنٹے کے لیے آ رہا ہے، کوئی 2 گھنٹے کے لیے آ رہا ہے۔ ہاں جو نماز ہمارے کورس میں آ رہی ہے اگر یہاں نہیں پڑھتے تو پھر کہو۔ اب گھر میں جو نہیں پڑھتے قصور ٹیچر کا ہے یا والدین کا ہے؟ کوئی بات ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ آپ نے سمجھانا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہمت دے، توفیق دے، کاش کہ ہم سب اس ذہن والے بن جائیں جو ابو ہریرہ کو سرکار نے ذہن عطا فرمایا تھا۔ اور ماں جیسی دولت فرماتے جاتی ہے جانے دے، لیکن میری شریعت کو نہیں چھوڑنا، میری شریعت کو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ابو ہریرہ والی اللہ کریم ہمیں بھی سیرت عطا فرمائے، ابو ہریرہ والا عشق رسول ہمیں بھی عطا فرمائے کہ پوری دنیا مرتی ہے مر جائے لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ساتھ انشاءاللہ کبھی بھی چھوڑیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔